پاکستان کی اس عبرتناک شکست پر بات ہو رہی ہے، اس کا ہم احاطہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی عادت ہے، آپ کو بھی عادت ہے، اور رضوان کی وہی باتیں سننے کی بھی ہمیں عادت ہے، وہی مومنٹم وہ کریں گے۔ آئیے سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ اوور تک میچ ہمارے ہاتھ میں ہی تھا، وہ آخری 10 اوور کا جو مومنٹم ہے شاید وہ ہم سے پکڑ گیا، جس کی وجہ سے پھر بالنگ میں بھی آ گئی، کیونکہ اگر ہم اس کو زیادہ بھی دیکھ لیتے ہیں، بہت بھی اچھا کھیل دیتے تو ہم سمجھ لیتے کہ شاید 220 پہ کے اراؤنڈ ہم اس کو پکڑ لیں گے، پھر شاید ہمارا اسٹارٹ بھی ڈفرنٹ ہوتا، رزلٹ بھی ڈفرنٹ ہوتا۔ شہوب کے شاٹ لگے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکثر ہم اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو ہم کہتے تھے کہ ہمارے لاسٹ 10 اوورز میں ایگزیکیوشن صحیح نہیں ہو رہی تھی، مگر اگر آپ دیکھ لیں اس میچ میں ایگزیکیوشن ہماری کافی اچھی بھی رہی، قسمت اور لک اگر آپ دیکھ لیں تو ایجز ان کے فیور میں گئے۔ شاید بھائی ایز اے بیٹر بھی اب مجھے لگتا ہے کہ ان کی جگہ نہیں بن رہی، اس پہ بھی کوسچن مارک آ رہا ہے، اور ایز اے کیپٹن تو بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ پیر پھول رہے تھے ان کے، اور اگر اب انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو وہ ایک جوک ہوگا۔ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے بعد، کہاں سے کہاں آ گئے؟ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا، ساؤتھ افریقہ کو وائٹ واش کیا، پھر اس کے بعد ٹرائی سیریز، چیمپئنز ٹرافی، اور اب یہ۔ گورا تو نہیں چاہے گا، گورا تو ہمیشہ پاورفل رہنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنے کانٹریکٹ میں لکھوایا ہوا ہے کہ 20 پلیئر مجھے سلیکشن کمیٹی دے گی، 15 میں کروں گا، اس کو 5 گھٹ کروں گا، میں خود کروں گا۔ وہ اپنی مرضی کر رہا ہے۔ حسین طلعت کو اس نے لیا، اس نے بڑی مشکل سے او ڈی آئی میں سفیان مقیم کو لیا، اس نے صاحبزادہ فرحان کو نہیں روکا، حالانکہ صاحبزادہ فرحان بھی اگین اسی کی جو فرینچائز ہے اس کا پلیئر ہے، اور اس نے اچھا کھیلا ہے، تینوں فارمیٹ کا وہ بہترین پلیئر ہے، آپ نے اس کو نہیں روکا۔ تو اب رضوان کو، ظاہر ہے رضوان کے اوپر اور بابر کے اوپر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ T20 میں ملایا جائے، یہاں تو ون ڈے میں مشکل ہو رہا ہے، ان کی پوزیشن ڈیفینڈ کرنا، ان کی کپتانی ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ وہی کپتان ہے جس نے، جیسا آپ نے کہا کہ آسٹریلیا میں پاکستان جیتا 3-0 22 ایئرس کے بعد جیتا، پھر ساؤتھ افریقہ میں وائٹ واش کرنے والی پہلی ٹیم بنی، لیکن یہ سال جیسے شروع ہوا PSL میں بھی وہ بری طرح ناکام ہوئے کپتانی میں، اس کے بعد ٹرائی سیریز کا فائنل ہم ہارے، چیمپئنز ٹرافی میں ایک میچ نہیں جیتے، 3-0 ہم نیوزی لینڈ میں ہارے، اور عجیب سا رضوان کا ایک عجیب جو جس طرح وہ بات کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید انہیں کرکٹ کی کوئی نالج ہی نہیں، حالانکہ اچھا زبردست قسم کا پلیئر تھا۔ یہ 5-6 مہینے میں کیا ہوا دسمبر سے اس سال میں، یہ 2025 بڑا ہی خراب ان کے لیے گیا ہے، اور اب تو ون ڈے میں بھی پوزیشن ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گئی۔ کامران، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، کہ یہ کمپرومائز کے چکر میں مارے جاتے ہیں، کہ اپنی پوزیشن، اپنا عہدہ بچانے کے لیے جو کھلانا ہے ٹیم کھلا لو۔ 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں بابر اعظم نے یہی کیا، کپتانی کے لیے کمپرومائز کیا، بنا لیں جیسے دل چاہے ٹیم بنانی ہے، یہاں مجھے لگ رہا ہے یہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ نہیں، 2024 بات کر رہے ہیں، 2015 سے آپ سوچنا شروع کریں نا، کرکٹ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، وہاں سے کام شروع ہو رہا ہے کمپرومائز کرنا۔ کپتان ایسے ہی آ رہے ہیں سارے کہ کوچ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جو مرضی کرو، ہم لوگ کھیل رہے ہیں، کپتانی کر رہے ہیں، جس کا نقصان پاکستان کی کرکٹ کو ہو رہا ہے۔ تو اس کا سوچنا کس نے کہ اچھا کس نے کرنا ہے، ان چیزوں سے روکنا کس نے ہے؟ یہ 7-8 سال پہلے آپ نے روکا ہوتا کہ بھائی آپ زمبابوے کے خلاف کیسے ہار گئے ہیں، اس وقت یہ پوچھ لیتے، ایکشن لے لیتے، تو آج یہ پاکستان کی کرکٹ کا حال نہ ہوتا۔ اس وقت یہ پارٹ آف دا گیم، پلاننگ اچھی نہیں ہے، برا دن تھا، یہ کہہ کے دن گزارتے گئے ہیں جس کا نقصان ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے آپ دیکھیں کہ یہ پورا صرف پلیئروں کو ہم بلیم دے نہیں سکتے، یہ مینجمنٹ کا بھی کام ہے، جنہوں نے ٹیم بنانی ہے، جنہوں نے کرکٹ کے ڈیسیژن لینے ہیں کہ اس کو پروفیشنلی کیسے ہم نے چلانی ہے، وہ سب قصوروار ہے، کوئی کسی ایک کو ہم بلیم نہیں دے سکتے۔ تو ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا، تو یہاں پہ کمپرومائز اور پرسنل مائل سٹون ہے، اس کی طرف دھیان ہے، ٹیم کی طرف دھیان نہیں ہے کہ ٹیم کیسے جیتے۔ ٹیم کیوں 10ویں نمبر پہ گئی ہے، ٹیم کیوں 10ویں نمبر کی ٹیم سے 34 سال کے بعد ہار رہی ہے، اس ٹیم کے پاس جو اس سے پہلے 91 کے بعد آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ٹیم ویسٹ انڈیز کی آئی ہے، وہ نہیں جیت پا رہی تھی۔ تو یہ ٹیم ان کے ساتھ کمپیریزن کریں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹیم بہتر ہے جو پاس میں ہم لوگ سیریز جیتے ہیں، کتنی اچھی ٹیم تھی، کیونکہ یہ ہمارا اپنا فیلئر ہے، ہم نے اپنے گھر کی کرکٹ سمجھ کے چلائی ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو یہ میرے خیال سے ایسی ہار مل رہی ہے جس پہ کوئی غور نہیں کیا جا رہا۔ آج آ کے کیا بات کی جائے گی، یہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں، ڈومیسٹک سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے ڈومیسٹک سسٹم خراب کیا تو یہ حالت ہوئی ہے۔ آپ کبھی 6 ٹیمیں بنا دیتے ہیں، کبھی 8 ٹیمیں بنا دیتے ہیں، کبھی چیمپئنز کپ لے آتے ہیں عوام کو پاگل بنانے کے لیے، یہ نہیں دیکھتے ہم نے پروسیس بہتر کیسے کرنا۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو چھیڑتے نہیں، اس کو بہتر کرتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے
توصیف بھائی بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے, وقت تھوڑا کم تھا, شاہد بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے, اور بات یہ ہے کہ اب پاکستان کرکٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں وینٹیلیٹر پہ چل رہی ہے, جب تک کچھ کسی نے نہیں کیا اس کا مزید برا حال ہوتا رہے گا. ہم ون سپورٹ نیشن ہیں, ہمیں اس کھیل کو بچانا بہت ضروری ہے.